آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور وہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس میں چین کا کیا کردار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چین اس خطے کا سب سے اہم پلیئر ہے۔ امریکہ جو ایک وقت میں سپر پاور تھا اور اس خطے میں اس کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر چائنا جو ہے اس نے اس کے انفلوئنس کو کم کیا، نہ صرف کم کیا بلکہ اپنی انویسٹمنٹ کے ذریعے پوری دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر دی کہ اب بہت سارے ممالک جو ہیں وہ چین کی طرف دیکھتے ہیں بنسبت امریکہ کے۔ اب یہاں پہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور دنیا کے تمام بڑے اخبارات میں یہ سوال ہو رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا ہے اس نے اس جنگ کو ختم کرنے میں۔ تو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ بتایا کہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل میں لانے والا چین ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب امریکہ نے اپنے 15 پوائنٹس جو ہیں وہ دیے اور اس کے بعد ایران نے ان کو ڈینائی کر دیا، پھر اس کے بعد امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے ایک بہت دھمکی امیز ٹویٹ سامنے آیا۔ اس کے بعد پھر ایران نے نیگوشیشن سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی واقعہ ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کی پیٹرو کیمیکل جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایران جو ہے اس کے جواب کے طور پہ سعودی عرب کی پیٹرو کیمیکلز انڈسٹری کے اوپر حملہ کرتا ہے، جس سے تلخی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سعودی اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، سعودی عرب بھی اس بات پہ بہت نالاں ہوتا ہے، اور یقینی بات ہے پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے بھی اور سیاسی قیادت کی طرف سے بھی بھرپور مذمت کی جاتی ہے ایران کے اس عمل کی۔ لیکن اس کے بعد بھی سفارتکاری جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد یہ تمام دنیا کے اخبارات اور میڈیا چینلز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ شاید اب یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن پاکستان نے پھر بھی سفارتکاری کا دامن نہیں چھوڑا اور پاکستان نے ایک ایسی فضا قائم کی جس میں کہ تمام ممالک جو ہیں وہ حصہ ڈال رہے تھے، اور اس میں چائنا کا بہت بڑا رول تھا۔ ہم ذرا بات کرتے ہیں چائنا کی۔ جب اینڈ وقت پہ آخری لمحات گزر رہے تھے اور ڈیڈ لائن اپنی قریب چلی آ رہی تھی، تب ایران جو ہے مسلسل انکار کر رہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ٹیبلز پہ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن پھر چین کی جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے اور چین نے ایران کو ابنائے ہرمز اوپن کرنے کے لیے منایا۔ چین کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کریں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا پاکستان سے اور دوسرے جو ثالث ہیں کہ مجھے گارنٹی دیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیورنگ نیگوسیشنز اٹیک نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے بھی ایران کے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا تھا کہ ایران 2 دفعہ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا اور امریکہ نے دونوں دفعہ اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب کی بار ایران ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کوئی ایسا مضبوط ثالث جو ہے وہ درمیان میں آئے جو کہ اس پرابلم کو حل کر سکے۔ تو پھر اس کے بعد چین کی انٹری ہوتی ہے اور چین اس ثالث کے طور پہ سامنے آیا کہ جس نے ایران کو جو حوصلہ دیا اور اس کو باور کروایا کہ میں ثالثی کے لیے درمیان میں تیار ہوں، میں اس گارنٹی کے لیے تیار ہوں کہ آپ بیٹھیں بات کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ وہ نہ صرف سفارتی لحاظ سے مضبوط ہیں بلکہ اسٹریٹجیکل اور جو دفاعی معاہدات ہیں ان کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہیں۔ تو اگر پاکستان کہیں پہ بات کر رہا ہے تو اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ وہ چائنا بات کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کی آپس میں اتنی مضبوط اور اسٹرانگ بانڈنگز ہیں کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت۔ تو پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی اس کے بیہائنڈ دا سین جو چیز تھی وہ چائنا کا ہاتھ تھا۔ چائنا بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ چائنا بھی اس پرابلم کو فیس کر رہا تھا۔ اور جب یہ بات ختم ہو رہی تھی تو پھر چائنا کی انٹری ہوتی ہے اور چائنا جو ہے وہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آتا ہے، نہ صرف ٹیبل پہ لے کے آتا ہے بلکہ اس کا ساتھ دینے کا بھی اعادہ کرتا ہے، جس سے یہ مذاکرات اور یہ سیز فائر جو ہے یہ ممکن ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چائنا اور پاکستان جو مل کے اس میں سازی کر رہے تھے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کو کامیاب بنانے میں۔ کیا دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے امن کی طرف جا سکتی ہے؟ کیا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا یہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ مستقل جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات جو ہیں ان کو سبوٹاژ کیا جائے اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ پیٹرو کیمیکلز پہ اٹیک کرتا ہے، پھر لبنان میں اس نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے۔ تو یہ تمام وائلیشن جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسرائیل کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی ہو، لیکن پاکستان اور چین ان کی کوشش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ان مذاکرات کے ذریعے
دنیا میں ایک امن کا راستہ بنے، تاکہ دنیا ایک دفعہ پھر سے جیسے پہلے رہ رہی تھی ویسے ہی جو ہے وہ ابھی بھی رہنا شروع کر دے، تاکہ ایران کو موقع ملے کہ وہ دنیا میں ایک ڈگنیٹی کے ساتھ زندہ رہے۔ اور اسی طرح سے ایران جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے تمام ہمسایہ اور تمام ممالک کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ پیش آئے، اور خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط کرے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور کتنی کامیابی کے چانسز ہیں، یہ بہرکیف اسلام آباد میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان سے پتہ چلے گا۔